چھٹی چیز بڑی اہم ہے، لیکن ذرا سا اس میں ایک علمی مسئلہ ہے، میں اس لیے اس بھرے جلسے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اپنی زبانیں بھی کھلیں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی، کیوں ملوکیت کا اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور دوسرا حکم ہے اموال فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے۔ اموال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوار ہے گھوڑا اور اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو دوہرا حصہ ملے گا، پیدل ہے اکیلا۔ اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح، چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے۔ وہ عمر فاروق کان رائے موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے، جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں، وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا، اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون ہے۔ اس اجتہاد پر عمل کیجئے۔ زرعی زمین کی 2 قسمیں ہماری شریعت میں ہیں، جو مسلمان لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہیں، جیسے مدینے کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینے تشریف لے کر آئے ہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت رہی، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں۔ جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں خراجی ہیں، یہاں پر وہ ملکیت رہیں گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، وقف علی المسلمین، البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو۔ پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا۔ اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نیا دین الہی رائج کیا تھا وہ اکبر اعظم،
علیہ ما علیہ، ان کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، انگریز کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیریں وہ مقدس ہو جائیں گی۔ معاذ اللہ، یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں، وقف للمسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں، آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں، اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لعنتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لعنتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے۔ عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے، رسید نہیں دیتے، اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے، بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹس کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی، اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بساط الٹ دے۔ لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے ہیں۔ جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارک کھل گیا بوتل کا، اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے، ان کے محل سج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں۔ ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، جو پہلے لاہور میں رہتے تھے، پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے، لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہی حال ہاریوں کا ہے۔ یہی آپ جا کر دیکھیے، وہ بیچارے بھیڑیں بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ، اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے۔ یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں۔ اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہے۔ لیکن جب انہی کے ہاں، انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا، یہ تو عشری ہے۔ یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں۔ سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا، سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹھ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین نس تو بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں، جو ہر سے قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہوں، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں، اس پوری صدی میں، فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک۔ 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے، عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو۔ بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے،
یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی بہبود کے لیے ہے، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے، جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے، الفضل للمتقدم پہلے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہوں اس میں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا ایک نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی بہبود میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو پورے ہو جائیں، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر کہیں اسے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربانی کے بغیر محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا۔ ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چبھے، وہ تو ابتدائی بات ہے جب چچی بچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے، ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں، شدید ترین فاقے آئے ہیں، وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں، اور وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ کل جو مارکہ ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر تھے جو جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے ننگی تلوار کے ساتھ، انہوں نے عرض کیا حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی، سگے چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی بھی ہیں۔ ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا ہوا۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ یہاں تو زرعی ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا، مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی، مجھے کوئی توقع ہی نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہاں، ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہی آئی جی آئی کی حکومت مرکز میں، وہی آئی جی آئی کی حکومت یہاں، اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی، اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا، زمیندار نہیں، بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3000 4000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے، ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا، انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی۔ لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، جن پر ٹیکس نہ نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں، نہ بے نظیر لگا سکی، نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا، نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہوگی۔ 7ویں چیز زکوٰۃ کی کامل تنفیذ، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے۔ بہت بڑا مذاق ہم نے اڑایا ہے شریعت اسلامی کا، بینک ڈپازٹ پر زکوٰۃ لگا دی، بڑا تیر مارا، زکوٰۃ نافذ کر دی، گویا کہ دھوکہ دیا لوگوں کو۔ ایک دھوکہ دیا زکوٰۃ آ گئی، دوسرا دھوکہ دیا سود گیا، جاء الحق وزہق الباطل، تو گویا کہ سارا کام تو ہو گیا، لیکن آدمی دیکھ رہا ہے نہ میرے حال کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری میں کوئی کمی آئی، نہ غریبی اور احتیاج ختم ہوئی،
ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے کس طرح دھکے مل رہے ہیں. وہ تو جن کے پاس بڑی بڑی فیسیں دینے کے لیے پیسے ہوں وہ جائیں, جو بھی نرسری ہومز ہیں بڑی سے بڑی وہاں پر جو فیس ادا کرے. غریب آدمی دھکا کھاتا ہے یا پانی لے کر آتا ہے, یا وہاں بھی لوٹ مار ہوتی ہے, پرچے لکھ دیے جاتے ہیں بازار سے جا کے دوا لے آؤ, اور اس میں سے بھی آدھی رکھ کر اسے آدھی استعمال کی جاتی ہے. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. جبکہ زکوٰۃ بھی آ گئی, سود بھی چلا گیا, جعل حق بھی ہو گیا, زحق الباطل بھی ہو گیا, جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا. دھوکہ ہی دھوکہ, فریب ہی فریب. صحیح کہا جنہوں نے کہا یہ سود کی نجاست میں سے ایک حصہ آپ نے لے لیا, 10%, 15% سود دیا تھا, 2.5% لے لیا. سود کا چوتھا پانچواں حصہ لیا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نجاست ہی نجاست ہے, اس سے کیا خیر وجود میں آئے گا. ہاں کچھ مولوی خوش ہو گئے, کچھ مدرسوں کے وظیفے بن گئے, کچھ حقیقی اور کچھ مصنوعی دفتروں صرف رجسٹروں پر لکھے ہوئے مدرسے, ان کے لیے زکوٰۃ شروع ہو گئی. یہ ہوا ہے زکوٰۃ کی بدنامی کا دو طرفہ کام. زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا, اس کو سمجھ لیجئے. زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے. جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی, خراجی, عشری. ایسے ہی مال باطنی, اموال باطنی, اموال ظاہری. کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے, یہ اموال باطنی ہے. کسی نے زیور رکھا ہوا ہے, چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے, کسی برے وقت کے لیے, پتہ نہیں نوٹ جو ہیں وہ تو دھیلے کے رہ جائیں, جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا, کہیں ایسی آفت نہ آ جائے کوئی تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لو. ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست, نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی, ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی, ٹرنک کھولنے ہوں گے, تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے. اسلام کا نظام نظام فطرت ہے. اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے, زکوٰۃ دیں جسے چاہے دے دیں, آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے, وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا. اموال ظاہری کی زکوٰۃ جبرن لی جائے گی. وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے, اموال تجارت. یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنش پروڈکٹ بھی ہے, خام مال بھی ہے. یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں, ہزار ہزار بھیڑیں اور ہزار ہزار بکریاں, اونٹوں کی قطاریں. یہ ہے جو ظاہر مال ہے, سامنے ہے, کہاں چھپا کر لے جائیں گے. گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے, گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے, دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے. فیکٹری کے اندر اس کی زمین, اس کی مشین, اس کے ٹولز ایگزمپٹ, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو بھی مال ہے اس میں, وہ دو شکلوں میں ہوگا, یا خام مال ہے, کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا, تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا, اس کا 2.5% دے دیجئے. مال ہے 5 لاکھ کا, دکان کے اندر 2.5% دے دیجئے, اموال ظاہرہ ہے. اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا. جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں, چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا, 10 لاکھ کی مالیت تھی, اب آپ 5 لاکھ کے ہیں, لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے, چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو. اور یہ ٹوٹل پر ہے, کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں. جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے, 2.5% حساب کر کے دے دیجیے. اتنی رقم آئے گی. ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا, یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے. مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے, اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا, لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا. وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. علم پر بات کرو, وہم پر نہیں, محض تصورات پر نہیں, محض توہمات پر نہیں, علم پر. موقف تمہارا علم پر قائم ہونا چاہیے. یہ بات تھی, انہوں نے لی, توہمات کو ختم کیا. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. لہذا سائنس بڑھی, ٹیکنالوجی بڑھی, آئی ان کے ہاں ترقی آئی. اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی, کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا, یہ افراد کا بنیادی حق ہے. اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا. اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. کون مارکس ہے, کیا پدی اور کیا پتی کا شوربہ,
کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوں گے؟ یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے. آج ان کے چہروں پر کالک بری جا رہی ہے، آج ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں. عمر فاروق کا فرمان، یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے، یہ تا قیام قیامت قائم رہے گا. ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمے. اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں، جانوروں تک بات پہنچا دی. اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق ہے. اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، کسی صوبائی دارالحکومت کے دورے پر گئے تھے، کوئی ایک بڑھا غیر مسلم غالب المجوسی تھا، وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا، بہت بوڑھا ضعیف. وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا، کماتا تھا، ہم اسے جزیہ لیتے تھے، اور آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا. اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا. یہ ذمہ داری، یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے. اور یہ جان لیجئے تجارت میں اور صنعت میں یہ سارا فساد جو اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی، عام کسان، عام مزدور مجبور ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار کی ٹرمز پر کام کرے. نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ٹریڈ یونین بنا لیجئے، وہ بھی جیبی ٹریڈ یونین بنا لیں گے، ان کے اپنے ایجنٹ ہوں گے. اب لڑیے، خون کس کا جائے گا؟ مزدور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کچھ حاصل نہیں. اسلام نے کیا نظام دیا ہے؟ آپ غریب کو ضمانت دے دیجئے، اگر تمہیں صحیح ویج نہیں مل رہی، تمہیں صحیح مبادلہ نہیں مل رہا اپنی محنت کا، مت کام کرو، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا جائے گا، تمہاری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے گی. اب ہوئی برابر کی چوٹ. اگر کارخانے دار کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز منظور ہے کام کیجئے ورنہ جائیے، سب مزدور چلے جائیں گے، میں لاک اپ کر دوں گا، کارخانہ بند کر دوں گا. لیکن یہ کہ مزدور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا. وہ تو کہے گا جناب اسی تنخواہ پر کام کروں گا، اس لیے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے، 2 دن کام نہ کرے بچ جائے، تیسرے دن فاقہ آئے گا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہو میری ریاست خلافت اللہ فی الارض، وہ ضامن ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی کی رب العالمین کا یہ مظہر ہے نظام خلافت، رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر محمد الرسول اللہ کی یہ نظام خلافت، یہ ضامن ہے، یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا. تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے، وہ بھی قدم جما کر بات کرے گا کہ جناب یہ ویج دیتے ہیں تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. یہ ہے جو آسان ترین حل ہے. باقی یہ کہ جبر کیا تھا روس نے، اس کا حشر دیکھ لیا. اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی فتح ہو گئی. سب سے بڑا دشمن سرنگو ہے، وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہے. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، اب وہ ظاہر ہوں گے. جب باہر مقابلہ تھا، اندر کی لڑائی ختم تھی، اب اندر سے فساد ابھرے گا، اندر سے ایکسپلوژن ہوں گے. یہ غیر فطری نظام، یہ غیر انسانی نظام، یہ غیر معقول نظام ختم ہو کر رہے گا. کاش کہ اس کی جگہ صحیح، معتدل، متوازن، عادلانہ نظام خلافت، اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں. اس وقت پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے. ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں. یہ خلافت کی تحریک اسی لیے ہے، یہ سارے نظام کو بدلنا پیش نظر ہے. آخری بات، کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفۃ المسلمین کوئی ترجیحی حقوق نہیں رکھتا. ابھی آپ سن چکے ہیں جنرل صاحب سے بھی، قانونی طور پر کامل مساوات. یہ نہیں ہے کہ صدر امریکہ عدالت میں طلب نہیں کیے جا سکتے. کرنل اولیور نارتھ کی جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جھوٹا فریبی یہ کرنل. حالانکہ در حقیقت اصل فریبی، اصل بدماش وہ ریگن بیٹھا ہوا وائٹ ہاؤس میں عیش کر رہا ہے. حکم تو اس کا تھا، وہ تو ادنا غلام تھا.
لیکن نہیں، اسے تحفظ حاصل ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا۔ یہ کہاں جائیں گے؟ ابھی ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں محمد عربی نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو 1400 برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفداہ آباؤنا و امہاتنا، وہاں خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا تھا، مدعی کی حیثیت سے بھی، مدعا علیہ کی حیثیت سے بھی، اسے اپنے کرتوں کا حساب دینا پڑتا تھا کہ کہاں سے بنا ہے۔ کوئی تحفظ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں، مجھ سے کہاں پوچھ سکتے ہو۔ وہ نظام کسی کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو بھی کوئی خیر خوبی کہیں پیچ ورک میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کوئی ہے روشنی، یہاں کوئی روشنی ہے، یہاں کوئی آزادی ہے، یہاں تھوڑی سی مساوات ہے، یہ جو بھی خیر نظر آتا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ ابھی تو جہاں محمد رسول اللہ نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو، ابھی تو انسان اس کی گرد کو نہیں پہنچ پایا۔ نظام خلافت میں ہمارے ہاں تو وہ تماشا بھی ہو گیا تھا، کسی ایم پی اے صاحب سے کسی پولیس آفیسر نے کچھ بات پرس کر لی، قیامت آ گئی، زلزلہ آ گیا، گویا کہ انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں یوں ہی خرچ کیے، ہم نے یہ ساری دھاندلیاں یوں ہی کی تھی، ہم نے آپ کے ہر جھوٹ کو سچ اس لیے کیا ہے کہ ہماری عزت کا تحفظ نہ ہو۔ اور معجزہ ہوا پارلیمانی جمہوریت کا کہ ایک بات وہ تھی کہ جس پر حکومت کی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں متفق، اس لیے کہ لوٹ مار میں تو دونوں متفق ہیں۔ لوٹ مار کا حال تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہو، کیوں یہ گندے کپڑے باہر لا کر دھونے شروع کر دیے، اپنے ساتھیوں کو دیکھو ان کا بھی یہی حال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، یہ کہا کہ اگر ہم ناپاک ہیں، اگر ہم نے لوٹ مار کی ہے تو تمہارے ساتھی بھی لٹیرے ہیں۔ گویا کہ نصف لی و نصف لک وَهَذَا قَوْمٌ جَاهِلُونَ، کیوں یہ پردے اٹھا رہی ہو؟ یہ معاملہ در حقیقت اس نظام کے اوپر سب سے بڑا طنز جو صوبے کے سب سے بڑے ذمہ دار آدمی کی زبان سے نکلا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کہ بیوی کیا کر رہی ہو، ذرا اپنے آدمیوں کو بھی دیکھ لو۔ یہ ساری لوٹ مار انہوں نے بھی کی تھی کہ ہم ہی نہیں ہیں، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، سب نے تم نے یہی کام کیے ہیں۔ اسلام میں کوئی تحفظ نہیں ہے، قانونی مساوات، خلیفہ وقت بھی آئے گا عدالت میں، مدعی کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر قانون اسلامی کے مطابق گواہی پیش نہ کر سکا اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مدعی، قاضی شریح قاضی پوچھتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے، یہودی کے کسی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، بتائیے آپ کے پاس گواہ؟ فرمایا میرا بیٹا ہے حسن، میرا غلام ہے۔ قاضی فرماتے کہ نہیں جناب، شریعت اسلامی کی روح سے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں، دعویٰ خارج۔ کوئی شخص، قاضی شریح تو خیر بہت بڑی شے ہے، کوئی بات کا عام مسلمان بھی حضرت علی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیا وہ جھوٹے مدعی تھے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن قانون قانون ہے، قانون میں سبھی برابر ہوں گے۔ یہ ہے وہ مثال کہ جو دی گئی ہے۔ البتہ اس میں ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ شریر لوگ کئی خلیفہ وقت کو مقدمے بازی ہی کے اندر گھیرے رکھیں، اسے کوئی کام کرنے کا موقع نہ دیں۔ اس کے لیے تعزیرات ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور اگر ثابت نہ کر پائے تو اگر وہ زانی یا زانیہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے 100 کوڑے لگتے اگر ثابت ہو جاتا، تو یہ جس نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تیار ہو، آ جاؤ، لگاؤ الزام۔ ایسی ہی تعزیر جو ہے معین کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غلط کوئی مقدمہ قائم کریں گے، غلط الزام لگائیں گے خلیفہ وقت پر، اس کو یہ سزا ملے گی۔ اب جو رسک لے سکتا ہے آئے میدان میں۔ قانونی تحفظ نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس قسم کی تعزیرات کے ذریعے سے اس معاملے کو ایک حد سے کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ نویں بات، شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کے مکمل استحصال کے لیے سخت تعزیری قوانین۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی اختلاف اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری بات جو ایک بات میں کئی باتوں پر مشتمل ہے، مخلوط معاشرت کا سد باب، مخلوط قومیت
حرام، مخلوط معاشرت حرام. عورت اور مرد ان کا جدا جسمانی نظام، جدا نفسیاتی ساخت، جدا ذمہ داریاں، جدا دائرہ ہائے کار. البتہ کوئی قدغن نہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لڑکی بنے، مفید ہے، عورتوں کا علاج کرے گی، مردوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اختلاط نہ ہو. ان کے اسکول علیحدہ، ان کے کالج علیحدہ، ان کے ہسپتال علیحدہ، ان کی یونیورسٹی کیوں علیحدہ نہیں ہو سکتی؟ اگر فرض کیجئے ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے اقتصادی دنیا ہے، انسان اکنامک اینیمل بن کر رہ گیا ہے اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو ہماری عورتیں بھی کام کریں، ہاتھ بٹائیں مردوں کا صنعتی پروڈکشن میں، کوئی حرج نہیں. اسلام نے حرام نہیں کیا، لیکن ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجئے، گھر میں مال پہنچائیے اور لیجئے مال وہاں سے. یا ایسے انڈسٹریل یونٹس قائم کریں جن میں عورتیں کام کریں، عورتیں ہی سپروائز کریں، اوقات کار کم رکھے جائیں تاکہ وہ گھر میں جا کر خاتون خانہ کے فرائض، ماں کے فرائض، بیوی کے فرائض وہ بھی صحیح طور سے انجام دے سکیں. ورنہ یہ کہ وہاں اگر ملازم رکھ لیا تو یہاں باہر آ کر کام کیا تو حاصل کیا ہوا؟ قومی سطح پر تو ادھر سے کمائی کی ادھر دے دی. اس اعتبار سے خالص اکنامک اعتبار سے بھی قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں. کاٹیج انڈسٹری اور علیحدہ علیحدہ انڈسٹریل یونٹس یہ سارے کیجئے. آخر آپ سوچئے اگر زنانہ اسپتال میں نرس لیڈی ڈاکٹر عورتیں ہیں، در سے بھی عورتیں ہوں، کوئی حرج نہیں. مردانہ اسپتال میں عورتیں کیوں نرس ہوں؟ جو سکینڈلز ہوتے ہیں روز آتے ہیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کے معاملات، پھر مریضوں اور نرسوں کے معاملات، روز کہانیاں آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی. معلوم ہوتا ہے انگریز چھوڑ گیا ہے، وہ نائٹنگیل اس کا کوئی پیدا کردہ نظام تھا، وہ یہ دنیا میں چلتا رہے گا. میں نے تو عرض کیا نا کہ معلوم ہوا جو شے وہ چھوڑ گیا ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک پوری وفاداری کے ساتھ بشرط استواری، اسی کو ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے. اس سے نکل کر اور پھر یہ کہ عورت اگر باہر آئے مجبوراً، ستر اور حجاب کے احکام کی پابندی کرائی جائے گی. ہمارے پڑوسی ملک میں کروا لی گئی، اگرچہ اب وہاں پر دوبارہ ڈھیل آ رہی ہے، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن ایک مرتبہ تو انہوں نے تماشا کر کے دکھا دیا. ان کی تہذیب کو، یہ چونکہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے اس لیے سنا رہا ہوں، اگرچہ ایک لفظ اس میں غیر ثقہ آ گیا ہے. تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرامزادی کا حلیہ بگاڑ دے، کم سے کم انہوں نے ایک دفعہ تو کر کے دکھایا. کاش پاکستان جو اسلام کے نام پر بڑا ہے، وہاں ہم یہ بے حیائی، بے حجابی، فحاشی کا راستہ بند کر سکیں اور شرم اور حیا، فیملی لائف، گھریلو زندگی، اس کا سکون اور امن اور چین، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد، یہ فضا دوبارہ پیدا ہو. اللہ کرے کہ ان لعنتوں سے جو مغربی تہذیب کی نقالی میں ہمارے آئی ہے، ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں.